السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کو اقوام متحدہ کی خصوصی منشور کمیٹی کا نائب صدر اور بورڈ آف ڈائریکٹر کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ 1974 میں قائم کی جانے والے اس کمیٹی کا کام اقوام متحدہ کے منشور کے تحت عالمی ادارے کی کارکردگی اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنا ہے۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کے چارٹر پر مبنی بین الاقوامی نظام کو سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے اور منشور کی سنگین خلاف ورزیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اقوام متحدہ کی خصوصی منشور کمیٹی ریاستوں کے مساوی خود مختاری کی حمایت، طاقت اور استعمال پر پابندی اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور بین الاقوامی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں جاری مذاکرات کا دوسرا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم یہاں کھلے ذہن کے ساتھ موجود ہیں اور بات چیت پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مذاکرات کے دو مسائل سے متعلق تفصیلات میں داخل ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات منگل کے روز نمائندہ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مذاکرات میں بہت سنجیدہ ہیں اور ہم نے پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل دونوں کی تفصیلات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی موجودگی میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت میں جوہری مسئلے پر متعلق تکنیکی معاملے کے نگران ہیں اور اس حیثیت سے فریقین کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں گروسی کی موجودگی کی اہمیت کے بارے میں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گروسی کی موجودگی اہم ہے اور جو بھی سمجھوتا ہوگا ایجنسی جوہری عدم پھیلاؤ کے میدان میں ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی تکنیکی ادارے کے طور پر ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لہذا ان مذاکرات میں گروسی کی موجودگی کو اصولی طور پر اہم ہے اور اسے مفید سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر اس عمل میں اہم فیصلہ ساز دونوں ممالک کے وفود ہی ہیں اور توقع ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ مذاکرات کے نتائج سے عنقریب صحافیوں کو بھی آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین، مذاکرات کے دوران ایرانی اور امریکی مذاکراتی ٹیموں نے عمانی وزیر خارجہ بدر العبدالسید کے توسط سے ایک دوسرے کو اپنی رائے، تحفظات اور نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں دونوں فریقین نے مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ اور ناظرین، ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جوہری مسئلے پر غیر ضروری بحران کو ختم کرنے کی غرض سے جرأت اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی ہے، اور اگر امریکی فریق ایک منصفانہ نتائج پر پہنچنے کے لیے تیار ہے اور سیاسی طور پر سنجیدہ ہے تو مفاہمت پر پہنچنا قابل رسائی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔